ضبط ہو جاویں تواڈے اعمال غرق ہو جاویں تواڈے اعمال نیست و نابود ہو جاویں تے تسی بھی ہلاک ہو جاؤ اب آپ مہربانی کرو یہ پاک بارگاہ ہے اور جو کمال نشانہ والی اتنے آواز بلند نہیں کرنی اتنے کتے اگے نہیں چکنے اتنے حضور کو پکارنا نہیں اپنی طرح یہ اسی جی مرضی آوے جڑا ساڈا خیال ہوے جڑے ساڈے شعر ہوے جڑا ساڈا انداز ہوے جو ساڈا کردار ہوے اسا دنیا دے رنگ دے اندر ڈھل گئے آقا دی کچاری دے اندر کدی ناچ دی طرز دے اندر کدی ڈھول دی تھاپ دے اوتے کدی چھڑکنے وجا کے کدی گانے بجانے وجا کے اسی آقا نو راضی کریے احباب محمد نو راضی کرن دا طریقہ نہیں اے حضور نو ناراض کرن دا طریقہ ہے آقا راضی تا ہو سن تڑی اکھاں وی نیویاں تڑی زبان دے وچ او لکنت ہوے تڑی زبان دے اندر او چاشنی ہوے چاہت ہوے احباب دی وقار سارا قرآن محمدی نات ہے سارا قرآن محمدی شان ہے کہ سنو الفاظ بھول گئے تنم فرسول جا تارا تے ہجرا یا رسول اللہ دلم مجبور تا آوارا تے اسیا یا رسول اللہ اسانا لسامل علیسو کے کہنا تو ہے قول اگلے پلیسو سے کہنا تو حاجی سنیجا تے در در مریجا کتی جو پکڑ بد ملیسو کے کہنا اج سکمی تران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھلیری ہے لو لو وچ شوق چگیری ہے اج نین نے لایا کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آتا تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں احباب ناتا کیوں دونوں یاد بھول گیاں یہ احباب کے جملے کیوں بھول گئے کیا اسے کسی طرز کی ضرورت ہے کیا گانے بجانے کی ضرورت ہے کیا اسے کسی دھمک یا تال کی ضرورت ہے نہیں احباب اے دل دی تال اے دل پاکیزہ ہوئے دل صاف ستھرا ہوئے قلوب مطمئن نہ ہوئے تے رب کائنات ساڑی آواز بلند کی دی ہوئی اسا گھر کے اندر ایک ندامت آنسو بہا کے حضور کو یاد کریے پیار کی کریے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی مار ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ یہ پکارنا ساڑھا کام میں کام بڑھاونا محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ بڑے جواب بالکل میں نے راضی کیتا کہ احباب بڑے خوش بیٹھے ہو لیکن توڑے جواب دا انتظار نہیں اسا جانا کہ آقا دے غلامہ دے فہرست سے اندر اگر نہ درج ہو گیا احباب پھر یہ جہان بھی کامیاب اگلا جہان بھی کامیاب توڑے مزاج دے پر خلاف گل ہوئی تو سی احباب غصے بھی ہو گئے ناراض بھی ہو گئے توڑی طبیعت دے اندر عجیب کی کیفیت بھی پیدا ہوئی لیکن احباب کے مسجد بڑا اعلیٰ اسٹیج بڑا اعلیٰ اس کا مقام بڑا اعلیٰ حضرت دی کچاری ہے آقا دی پاک بارگاہ تو کسے اسی دنیا دار دی کچاری اچ نہیں آئے اسی کسے بادشاہ دے کھول نہیں آئے اسی کسے ایم این اے ایم پی اے دے کھول اگر تو ایم این اے دی کچاری دے وچ جا کے نا اس طریقے نال دے اس کرینے نال گل بات کر تینوں ایم این اے دسے ہوئے میرا ڈیرا ہے میرے ڈیرے تے کیڑا خیال نال بیٹھا ہے میرے کو آیا کیویں کیڑی آواز بلند کیتی ہے کیڑے طریقے نال گل پیا کردا ہے احباب اسا ایم این اے کول جائیے تے ساڈا اسلوب ہوے ساڈا کرینا ہوے ساڈی زبان بند ہوے ساڈی نگاہاں جھکے ہوے اگر کسی دنیا دار کو جائیے ساڈا اسلوب ہوے ساڈا کرینا ہوے تے حضور دی پاک بارگاہ دے اندر آقا دی کچاری دے اندر ساڈے الفاظ دا چناؤ بھی اچھا نہ ہوے ساڈا کردار بھی اچھا نہ ہوے ساڈا کرینا تے طریقہ بھی اچھا نہ ہوے آپ کی مہربانی کرو اج اگر اغیار ساڈے اوتے فتوی لایا اگر کوئی مولوی میلاد تے فتوی لیندا ہے اس میلاد تے فتوی لاون دی وجہ کسی عالم دی تقریر نہیں کسی عالم دا خطاب نہیں بلکہ ایک کرینا ہو گیا کہ اسی ڈھول کی تھاپ تھاپ میلاد کے اندر لے کے آئے انہاں فتوی لا چھوڑا اب آپ میلاد ڈھول بجاون دلا نہیں میلاد قرآن پڑھن دلا ہے میلاد محمد مصطفیٰ نے فرمایا اب آپ مہربانی کرو اپنے دل کے اندر حب مصطفیٰ پیدا کر عشق مصطفیٰ پیدا تو شاید اگر پہلے میری گفتگو سنی ہوندی تو تسی سلیکٹ نہ کر دے کہ رب نواز دے انہاں دے والد محمد صدیق کو سلیکٹ نہ کر دے کہ اسے لٹ جاندے شہر اندر انہاں انٹروڈیوس کرائیے انہاں کو گفتگو کرائیے تقریر کرائیے اپنا اپنا مزاج ہوندا ہے نا اپنا اپنا مشرب ہوندا ہے میں مسلک رضا دا او خادم ہاں او سپاہی ہاں جڑا سیمانیاں دے اندر حق ادا کر کے غلامی پیش کر کے اپنی نوکری پیش کر کے یہ چاہتا ہے کہ آقا آپ کی کچاری کے اندر آپ کی پاک بارگاہ کے اندر اگر میری جان کی ضرورت ہوئے میری جان کی حاضر ہے اگر میرے مال کی ضرورت ہوئے میرا مال بھی حاضر ہے اگر اولاد کی ضرورت ہوئے اولاد بھی حاضر ہے اسی تا آقا دے قدمین شریف ہے تو حضور کی نالین تو اپنی جان
کان مارنے والے لوگ ہیں. آپ مہربانی کرو محبت مصطفیٰ دے ناتے ایسے قرافات ایسے لفظ ایسے بہودہ کم نہ کرو جن نال آقا دی ذات راضی نہیں بلکہ ناراض ہو جاوے. میرے پاک محمد مصطفیٰ دی کچاری حضور دی پاک بارگاہ صحابہ جڑے حضور دی کچاری اتباع بنا لے حضور دی کچاری کے اندر نوکری پیش کرنا لے. اگر صحابی رسول حضور دے کسی غلام دے کول جاون تے پوچھن سونا آقا دے مکھڑے دے بارے دسو تے صحیح حضور دے مکھڑا کس طرح دا ہے حضور دے ودو دے مکھڑے دی تعریف کرو تے صحابہ عرض کرن سونا اسا تے کدی اکھ چک کے حضور دا چہرہ تاک ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. ساڈی اکھ دے اندر اتنی ضرورت کوئی نہ ہے ساڈی اکھ دے اندر اتنی طاقت کوئی نہ ہے ساڈی اکھ دے اندر اتنی پاور ہی کوئی نہ ہے کہ اسی حضور دا مکھڑا ویکھ سکوں ہاں یا جیسا آقا دے نا دے ہوتے حضور دے شان دے اندر بظاہر اسا نعت خوانی تے ثنا خوانی کرتے ہوئے آقا کو ناراض کریے پھر احباب کوئی پرسان حال نہیں ہونا پھر اسے کسی نہیں جا سکنا. احباب میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا. ہر وہ شخص جس مسند اپنا روزی دا اڈا بنایا ہر شخص چاہے وہ خطیب ہوئے چاہے نقیب ہوئے چاہے ناچکار ہوئے چاہے پیر ہوئے چاہے مرید چاہے مقتدی ہوئے چاہے امام ہوئے چاہے بڑا کوئی چھوٹا جس مسند نو اس جگہ نو اس سٹیج نو اپنی روزی واسطے بنایا آباب ہوتا ہے جہان بھی برباد ہے اگلا جہان بھی برباد ہے. جس حضور دی نوکری آقا دی غلامی واسطے اے سوچ کے بنایا کہ اگر کچھ میں پڑھا ہے اگر اللہ کا اللہ عطا کیتا ہے اگر الفاظ میرے بھلا گئے اگر میں کچھ پڑھ گیا میں بندیاں تے روب نہیں جھاڑنا میں بندیاں تے اتنے اپنا علم نہیں جھاڑنا بلکہ میں حضور دی گزاری جو آقا دی پاک بارگاہ دے وچوں ایک حدیث مبارکہ ضمنی طور تے عرض کر چھوڑا. جمالہ کا فرمایا جیڑا شخص علم اس وجہ تو پڑھے جنہوں سمجھ آدھی بھی سبحان اللہ جیڑا شخص علم اس وجہ تو پڑھے کہ میں عالمہ نال مناظرہ کرنا ہے تو مقابلہ کرنا ہے تے عالمہ دی تنقید کرنی ہے تے جیڑا شخص علم اس وجہ تو پڑھے کہ میں بے علم تے جاہل لوگوں دے ہوتے روک جھاڑنا ہے. میرے پاک محمد مصطفیٰ فرمایا رب کائنات انہوں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرنی. علم اس واسطے پڑھو کہ آپ بھی مسلمانی طریقے تے چلیے جیڑا ساڑھے دامن اللہ وابستہ ہوئے وہ بھی مسلمانی طریقے تے چل. میلاد دا مقصد کی ہے میلاد کیڑی شاید نہ ہے میلاد نبی مکرم دی ذات مطہرہ تے آمن تے خوش ہومن دا نہ ہے تے خوشی اس طریقے نال ہوئے اسی میلاد دی محفل وچ اٹھ کے جائیے نا کوئی سانو چوک چوراہے تے پکڑ کے پوچھے ہو یار کی سنا ہے تسی کی میسیج لے کے آئے ہو کی پیغام لے کے آئے ہو. اب آپ اتنے یہ نہ آکھیے کہ ایسا فلاں نات خان سنا تو بڑا سونا پڑ گیا تے فلاں یار دوڑا جڑا ہے نا میرے دل تے لگ گیا تے دل تو پار ہویا بلکہ اسی آکھیے سونا میلاد تے وچ گئے ہسے نا پہلے اسا بے نمازی ہسے میلاد جو اٹھی گیا تے سب کے نمازی بڑھ گیا. سبحان اللہ. یہ تبلیغ ہے یہ تربیت گاہ ہے یہ تو حضور تو عشق ملتا ہے نبی مکرم دی غلامی حضور دی حدیث مبارکہ لجبالہ کا فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ الخصال جنہوں سمجھ آتی تھی سبحان اللہ. اچھا میں آپ دی طبیعت دے ناگوار گزرا میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پھر شعر پڑھ چھوڑا جنہوں سمجھ آتی تھی سبحان اللہ. بڑے سونے سونے ذی شان تے اعلیٰ شان ثنا خان دے بور سور تال والے بیٹھے میں انہوں نے سامنے پڑھ نہیں سکتا لیکن عشق دی گل ہوگی پڑھنے کا ضرور دل کرتا ہے. احباب جی وقار آؤ امام احمد رضا سرکار کی کچاری چلنے ہیں تے آپ کو پوچھنے ہیں حضور دا مقام کیے آقا دا جو کمال کیے. آپ فرماتے نے سب سے اولا نہ پڑے جدا ایمان دے عقیدہ ہوئے ساڑھا نبی علیہ اوپر چھوڑے سب سے اولا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دین کو سنا خانہ دے لے بے کے پڑھ لیا تے میرے کٹھے پڑھن تو کتراندے پائے ہو. ساڑھے کل مولوی والا ٹیکٹ ہوندہ ہے تقریر کرنا والا مقررین والا ٹیکٹ ہوندہ ہے. جیڑا شخص میرے کٹھے اے شعر نہ پڑھ سی نا انہوں محفل وچ کھڑا کر کے وہ دعائے قنوت ضرور سن سی جنہوں سمجھ آ گئی ہو سبحان اللہ. اسے محفل وچ کھڑا کر کے سب تو پہلے سٹیج تو شروع ہونا ہے کیونکہ جیڑا بندہ سٹیج باندھا ہے نا ساڑی نگاہ دے اندر وہ معتبر ہوندہ ہے جنہوں سمجھ آتی ہوئی سبحان اللہ. جیڑا شخص سٹیج بہ گیا نا ساڑی نگاہ دے اندر وہ معتبر شخص ہے انہوں ایمان دیاں شرطی آمیاں چاہیے ہیں
انہوں کلمے آمنے چاہیے، انہوں نماز کا طریقہ آمنا چاہیے، انہوں پتہ ہونا چاہیے نماز کے اندر میرے کو اگر کوئی صاحب ہو جاوے تو میں درست کس طریقے نال، کیونکہ تمامی احباب کی نگاہ سٹیج تے ہوندی ہے، سٹیج تے بیٹھے ہوئے لوگوں تے ہوندی ہے، تو ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی کامل ہوں، اسی مکمل ہوں، تاکہ کوئی شخص بھی کوئی سوال کرے اسی سوال کا جواب دے سکیے۔ پہلے سٹیج تو جیڑا شخص دعائے قنوت شریف رلے اگر نہیں آندی تو شیر چ پڑے، اگر آندی ہے تو بے شک چپ کر کے بیٹھا رہا۔ انہیں سمجھ آندی بھی ہو سبحان اللہ۔ میں جنازے کی دعا اس واسطے نہیں آتی کہ جنازے کی دعا کدے کدے ملتی ہے، میں کلمے 6واں 5واں 4تھا 3جا 2جا کلمہ اس واسطے نہیں آکھا کہ بچپنے جو یاد کیتا ہے تو دوبارہ مڑ کے ویکھا ہی کوئی نہیں۔ میں ایمان کی شرطی بھی نہیں آکھی، سنو آئی پتہ نہیں لگیا کہ مجمل ہے مجمل ہے یا مجمل ہے، مفصل ہے یا مفصل ہے یا مفصل ہے، سنورے پتہ نہیں چل سکا کہ اسی کہ پڑھنا کی ہے۔ میں دعائے قنوت کس واسطے آکھی ہے کہ دعائے قنوت وہ چیز ہے جڑی روزانہ ملتی ہے، انہیں سمجھ آتی بھی ہو سبحان اللہ۔ دعائے قنوت شریف وہ چیز ہے جڑی ڈیلی بیسس سے ملتی ہے، روزانہ ملتی ہے، تو جڑی چیز نہ روزانہ ملاقات ہوندی ہوئے وہ بھول نہیں سکتی، وہ وسر نہیں سکتی، وہ چیچے لائے نہیں سکتی۔ احباب جی وقت اگر میری طرح حال پتلا ہوئے نا کہ سانو مجھے تک دعائے قنوت ہی نہ آنی ہوئے، بستر تے جا کے سوچنا ضرور کہ میں نعرہ مارنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور میں آدھا حضور دے خدمت جان قربان کرنی ہے، اور میں آدھا کہ آقا دی کچاری کے اندر میں بڑا غلام ہاں، میں بڑا عاشق رسول ہاں، میرے ورگا اور کوئی نہیں، مینوں بڑا اعزاز مل گیا، مینوں بڑا عجو کمال، مینوں شانہ مل گیا، لوگ میرے ہاتھ چومن تے میں پیر صاحب ہو گیا، لوگ میرے قدمہ تے ہاتھ رکھن تے میں اپنے آپ کو جاؤ جلال والا سمجھا۔ آباب جاؤ جلال سیدنا نہیں بلکہ جاؤ جلال سیدنا ہے، عزت سیدنا ہے کہ مسجد کے اندر صدا بلند ہوئے حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، کہ حضور دا غلام مسجد کے اندر موجود ہو۔ اے غلامی ہے، اے ہے حضور دا عشق، اے ہے آقا دی محبت۔ حضور نے نماز میری اکھا دی ٹھنڈک ہے، نماز مومن دی معراج ہے، نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دی اساس تے بنیاد ہے۔ کہ ایسا نماز تو غافل ہو گیا کہ ایسا بڑے عاشق رسول ہے، ہم جا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں، ایسا ایک سال میلاد کر کے پورا سال نماز سے لینے نہ جائیے، نماز پڑھوئے نا، روزے نہ رکھیے، قرآن کی تلاوت نہ کریے، پھر اسی وفادار نہیں، اسی محمد دے غدار ہاں، اسی آقا نال محبت دے وفا ادا نہیں کیتا، اسا حضور دے فرمان تو انحراف کیتا، اسا حضور دے فرمان کو کٹ پیچھے پا کے یہ اسی غدار بڑھ گئے۔ اب آپ یاد رکھنا معافی وفادار دی ہے، معافی غدار دی نہیں۔ محمد نال وفا کرنا لے بڑھو، اپنے مسجدہ نو آباد کرو، اپنے گھر نو آباد کرو۔ گھر کے اندر قرآن آیا، گھر کے اندر نماز آئی، اور ساری زمین اگر جھک گئی اللہ دی عزت کی قسم ہے، پھر وہ شخص دنیا تو جاسی بعد محمد دیدار پہلے نصیب ہو جاسی۔ جس شخص بھی یہ شیر کٹھے نہ بڑھانا انہوں میں محفل سے کھڑا کر کے دعائے قنوت ضرور جنہوں سمجھ آتی بھی ہو سبحان اللہ۔ بچن دا ایک ہوئے سوکھا طریقہ بھئی یہ شیر میرے پڑھ رلے پڑھ جنہوں شیر دے لفظ نہ آنے وہ اپنی زبان ہلائی رکھے، کچھ بھی پڑھی رکھے، میں نے پتہ چل جاسی بھی شیر پڑھتا بیٹھے، رب بھی پردے رکھ چھوڑے نا، جنہوں سمجھ آتی بھی ہو سبحان اللہ۔ رب پردے پا چھوڑے نا، شفقیت مصطفیٰ گیلانی پچھلے 8 گھنٹے کی کیتا ہے، کتھے ودا رہ گیا ہے، کتھے کال میں لئیے، کتھے میسج کیتا ہے۔ اگر میری کتھے ایل تے میرے 8 گھنٹے صرف گزشتہ 8 گھنٹے دی کاروائی تے میرا کردار بندیاں دے سامنے آ جاوے، سے ساڑی یہ دستار بھی نہ راوے، ساڑی یہ جیکٹ بھی نہ راوے، لوگ ساڑی ہاتھ نہ چومن، لوگ سانو پروٹوکول بھی نہ دومن، ایتا رب کائنات نے مہربانی کی تھی نا، پردے پا چھوڑے، اساں گناہاں دی انتہا کر چھوڑی، رب محمد صدقہ رحمت دی انتہا کر چھوڑی۔ لیکن اپنا اگر ادراک زندہ ہوئے، اگر اپنا فہم و فراست زندہ ہوئے تو ہر بندہ اپنی کیفیت جان رہا ہے نا۔ میں صبح پڑھی ہے نہیں پڑھی، میں ظہر ادا کی ہے یا نہیں کی تھی، اصل تو میرا کی ارادہ ہے، مغرب ٹائم میں کتھا ہونا ہے، عشاء دے وقت میں کتھا ہونا ہے، ہر بندے نو پتہ ہے نا۔ احباب مہربانی کرو، اسی تے روزی کماون واسطے آئے کوئی نہیں، اسی پیسے کٹے کرن واسطے آئے نہیں، اسا دنیا بناون واسطے آئے کوئی نہیں۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنات تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ تو بابا بلے شاہ سرکار بڑے سونے انداز میں فرمایا، آپ فرمایا ویکھتے صحیح بندے آسماناں وچ، ویکھتے صحیح ایک اڑدے پنچھی کی کر دے نے، نہ ایک کر دے رزق ذخیرہ، نہ ایک بھوکے مر دے نے۔ وہ چھوٹی چڑیا، وہ فاختہ، وہ کمری،
وہ بلبل وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اگر انہاں دا گھونسلہ ڈگ جاوے نا آندھی نال ہوا نال یا بارش نال انہاں دے گھونسلے دے اندر یا تو کوئی انڈے نظر آسے یا کوئی بچے نظر آسے یا خالی گھونسلہ نظر آسی وہ دے وچ دانے نہیں ہوندے وہ دے وچ روٹی نہیں رکھی ہوندی وہ دے اندر چاول تے اناج نہیں ہوندے کیونکہ چڑیاں نو اللہ دی ذات تے کامل یقین ہے کامل بھروسہ ہے کہ جس رب صبح دیتا ہے وہ دوپہر نو بھی دیونا ہے جس دوپہر نو دیتا ہے اس شام نو بھی دیونا ہے اس شام نو دیتا ہے اس مڑ صبح نو بھی دیونا ہے اور میں نے ویکھ کے صحیح بندے آسماناں وچ ویکھ کے صحیح اے اڑتے پنچھی کی کردے نے نہ اے کردے رزق ذخیرہ نہ اے بھوکے مردے نے کدے کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مردے احباب ساڑھے اندر ہرس آ گئی ساڑھے اندر تما آ گیا ساڑھے اندر لالچ آ گئی تے اسی انسان کو حیوان بن گئے علامہ دمیری علیہ رحمہ تھک نہیں گئے جڑا خوشی نال سندا بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر گیا کہ یا رسول اللہ ادھر بولو یا رسول اللہ ادھر بولو یا رسول اللہ دھرتی گواہ ہو گئی یہ زمین کے ذرے گواہ ہو گئے آقا جتنے بیٹھے تو نام اٹھانے والے بیٹھے علامہ دمیری علیہ رحمہ آپ کتابہ 2 جلداں کے اندر لکھیاں حیات الحیوان حیات الحیوان کا مقصد کی ہے بھئی جانوراں دی زندگی جنہوں سمجھ آندی پئی سبحان اللہ جانوراں دی زندگی دی تحقیق کیتی ہے ہر شے دی تحقیق ہوندی پئی ہے ہر چیز دی ریسرچ ہوندی پئی ہے ٹیکنالوجی بڑی ڈیولپ ہو گئی آپ ٹیکنالوجی تو پہلے انٹرنیٹ گوگل تو پہلے دے لوگ آپ تحقیق کیتی سب چیزیں قرآن کے محمد دے فرمان کو سامنے رکھ کے آپ جانوراں دے تحقیق کیتی ہے ہر جانور دی پیدائش کس طریقے نال ہوندی ہے یہ زندگی کتنی ہے اس کھاونا کی ہے اس پیونا کی ہے یہ رہائش کتنے جنگلاں دے اندر یا صحرائی ہے یا خشکی دا تری دا ہر جانور دے بارے ریسرچ کر کے عمر لکھی طریقہ کار لکھا غذا خوراک لکھی یہ ہر جانور دے بارے آپ رزلٹ دیتا ہے آخر دے باقی اور میں کوئی جانور ایسا نہیں جڑا رب دی تسبیح نہ کردا ہو کوئی پرندہ ایسا نہیں کوئی جانور ایسا نہیں جڑا رب دی تسبیح نہ کردا ہوئے تے آپ آخر دے رزلٹ دیتا اور میں ہر جانور جتنی اللہ ڈیوٹی لئیے نا اس ڈیوٹی کو زیادہ نہ کرتا ہے تھوڑا نہیں کرتا اگر کسی جانور دے ڈیوٹی ہے کہ دن وچ 24 دفعہ رب کو یاد کرنا ہے وہ 26 دفعہ نہ کرتا ہے 22 دفعہ نہیں کرتا یعنی جتنی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی مکمل کرتا ہے علامہ دمیری علیہ رحمہ رزلٹ دیتا ہے کہ سارے جانور جو اللہ دا حکم ہے وہ دے مطابق چل دے تے انہاں دی زبانہ رب دے ذکر نال تر رہندیاں نے آپ جیڑا کچھ لکھا تے میں نتیجے تے پہنچا میں کہ سونا ویکھو جیڑے جانور رب دی منیے نا رب کائنات نے بندیاں نو جانوراں دا نوکر بنا چھوڑا جنوں سمجھ آندی بھی سبحان اللہ جیڑا رب دے حکم دے خلاف نہیں ہویا نا اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزاری ہے تے رب دے حکم دے مطابق وہ اپنی زبان تے تسبیحات جاری رکھدا ہے او حکم منن دے وجہ تو اللہ انعام دیتا بندیاں نو جانوراں دا نوکر بڑا چھوڑا شفقین مصطفیٰ کی نانی کو جانور ہیں اس کھولنا بھی ہے انہاں نو بننا بھی ہے چارہ بھی پاونا ونڈا بھی پاونا پانی بھی دھوپ چھاں دا خیال بھی رکھنا ہے بارش آ جاوے جانور پریشان نہیں میں انہاں واسطے پریشان ہو گیا چارے واسطے جانور پریشان نہیں میں پریشان ہو گیا پانی واسطے جانور پریشان نہیں میں پریشان ہو گیا میرے جانور دا بڑھ سی کی میری میں دا بڑھنا کیے میری گاں دا بڑھنا کیے ایک کٹیاں بچیاں دا ہو سی کی اب آوے کس واسطے ہویا انہاں اپنا مقصد نہیں بھلایا اس انہاں رب نو نہیں بھلایا تے اسی انہاں دے نوکر بن گئے اگر محمد غلام رب نو نہ بھلاوے بلا احباب جی وقار کلندر لاہوری فرما چھوڑا آپ فرمایا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ آپ آج بھی اسا اگر اپنا مقصد یاد کریے اسا رب نو یاد کریے یہ ساری کائنات مسخر ہو جاسی بغداد کا شہنشاہ بغداد کے اندر رہ کے فرماندا ہے اور فرماندا میں ساری کائنات نہیں ویدا جی میں ہاتھ دے رائی دا دانا ہوئے ساری کائنات نظر آندی ہے قدر نظر آندی ہے جب اسا رب نو یاد کریے تے محمد مصطفیٰ نو یاد احباب مہربانی کرو اسی اپنا مقصد بھلا چھوڑا اسا اپنا مقصد وچار چھوڑا اسا پیسہ کماونا ہے داتا علی حجویری سرکار دی کوئی فیکٹریاں ہیں جنوں سمجھ آندا سبحان اللہ غوث اعظم سرکار دے کوئی پیٹرول پمپ سی خواجہ معین الدین حجویری علیہ رحمہ
خواجہ فرید بابا فرید خواجہ نور محمد مہاروی خواجہ خدا بخش حافظ جمال سرکار انہوں نے کی کوئی فیکٹریاں کوئی مربع کوئی زمینہ کوئی جائیداداں نہیں انہاں اپنا مقصد نہیں وسارا اپنی آمن کا مقصد نہیں بھلایا اپنا مقصد یاد رکھا ہے ذات دا کھرل ہوئے تے سیدوں دی چوکھٹ جبین جھکائی کھڑا ہوئے ذات دا امان ہوئے تے سیدوں دی چوکھٹ گردن جھکائی کھڑا ہوئے ذات دا آرائی ہوئے تے سیدوں دی چوکھٹ گردن جھکائی کھڑا ہوئے وجہ کی انہاں مقصد نہیں بھلایا انہاں مقصد بھی سارا کوئی نہیں انہاں رب نے منایا ہے محمد مصطفیٰ نے منایا ہے رب نے راضی کیتا ہے تو محمد مصطفیٰ نے راضی کیتا ہے بل کائنات مسخر ہو گئی کائنات دوڑ کے آندھی پئیے آپ دنیا تو پردہ فرما گئے دنیا تو رحمت فرما گئے سجے نظر تو اوچر ہو گئے لیکن آج بھی کائنات انہوں نے نام دے لنگر کھا دی کیندہ لنگر پکایا ہے غوث اعظم دا لنگر کیندہ لنگر پکایا ہے جی بابا فرید سرکار دا ہے کیندہ لنگر ہے جی خواجہ خدا بخش دا لنگر ہے کیندہ لنگر ہے جی خواجہ نور محمد دا لنگر اب ابھی کس وجہ سے کہ انہوں اپنا مقصد نہیں بسارا مقصد نہیں بولا آج بھی ہو اگر ابراہیم سیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی اگر گردن جھکا چھوڑیے سیس نوا چھوڑیے اللہ دی عزت کے سمے منگن دی حاجت نہیں ہونی منگن دی لوڑی نہیں ہونی اللہ تبارک و تعالیٰ بن منگی عطا کر دے گل لمبی نہیں کر دے گل اتھے مکا چھوڑنی ہے جنہوں دعائے قنوت نہ آدھی ہوئے شیر کٹھے پڑھ چھوڑ انہوں سمجھ آدھی بھی سبحان اللہ رب پردے رکھ چھوڑے پردے چاک کرنا کوئی اچھا کام نہیں میرے پاک محمد مصطفیٰ لجپال آقا فرمایا تو دنیا دے لوگاں دے پردے تے عیب کجدہ رہے انہاں دے پردے فاش نہ کر انہاں دے پردے کجدہ رہے رب قیامت لے دن تیرے پردے کا چھوڑ سے بندیاں دے عیب ظاہر نہ کی ہوں تو سارا وزیرہ بڑھ گیا نا اگر کسی دی کوئی گال لیک ہو گئی کسی دی کوئی چیز ہوں تو سوشلائز لوگ ہو گئے اسی میڈیا دے لوگ ہو گئے ہر بندہ اپنی جاتے مبصر تجزیہ نگاہ تے بڑا اینکر پرسن بن گیا ہر کسی دے بارے گل نہ کر دے سارے کو بڑی گل علماء دے بارے ہے سارے کو زیادہ گل تو جڑا ساڈا امام مسجد ہو سی اسا تنقید ہو تے کرنی ہے اور جڑا ساڈے مردیاں نوں غسل دیندا ہو سی اسا تنقید ہو تے کرنی ہے جڑا ساڈے جنازے پڑھاندا ہو سی اسا تنقید ہو تے کرنی ہے آپ مہربانی کرو یہ طریقہ اچھا نہیں یہ کرینہ اچھا نہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے یہ کرینہ بالکل غلط ہے اگر تنقید کرنی ہے اپنی ذات تے تنقید کر اگر تنقید کرنی ہے اپنے آپ تے تنقید کر اگر اسا اپنے آپ تے تنقید کی تھی اسا اپنے آپ نو کچاری دے اندر لے کے آ گئے پر ساڈا اے جہان بھی کامیاب ہو جاونا ہے تے اگلا جہان بھی کامیاب یہ شعر میرے کٹھے پڑھ لو تسی شعر کٹھے پڑھ لیا تواڈے واسطے ذریعہ نجات بن جاسی تے میرے واسطے ذریعہ نجات بن جاسی ساؤنڈ سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو گیا اللہ کرے دل نو کوئی مسئلہ نہ ہو سبحان اللہ سمجھ آندی بھی سبحان اللہ ساؤنڈ نو پرابلم ہوئی لائٹ چلی گئی یا کوئی مسئلہ ہویا اللہ کرے ساڈے دلاں نو مسئلہ نہ ہو اگر دل ساڈے صاف نے سانو ساؤنڈ دی ضرورت نہیں اگر ذہن ساڈا صاف ہے سانو آوازاں دی ضرورت نہیں سانو بلند و بالا بولن دی ضرورت نہیں میرے کٹھے پاٹ چھوڑ سو انشاءاللہ برکت پہ جاسی آپ فرماندے نے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا نبی مکرم دی ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی گل مکمل کرنا کیونکہ ثنا خان موجود ہو سن ثنا خانی ہونی ہے محفل جاری ہو ساری راسی اجبالہ کا فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ الخصال حضور فرمایا اپنی اولاد تین کام سکھا چھوڑنا جنہوں سمجھ آئیے ہو سبحان اللہ اپنی اولاد تین کام سکھا چھوڑنا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ الخصال تین کام سکھاونے نے یہ تین کام یاد کر لو تو میری تقریر ساری مکمل ہو گئی حضور ترتیب دیتی آقا فرمایا سب سے پہلا کام جڑا اولاد کو سکھانا ہے وہ ہے سب سے پہلے حب نبیکم اپنے آقا دی محبت سکھانا حضور دی محبت سکھانا آقا دا
ادب سکھاونا حضور دا عشق سکھاونا ہے دوسرے نمبر دے وحب اہل بیت ہے انہوں سمجھ آئیے ہو سبحان اللہ وحب اہل بیت ہے وحب اہل بیت ہے دوسرے نمبر دے نبی دے گھرانے دی محبت سکھاونا سادات کی محبت سکھاونی سیدان کی محبت سکھاونی ہے احباب اگر سا مرشد دے ہتھا دے بوسہ لگیے یا مرشد دے قدمہ دے ہتھ رکھیے اگر مرشد دا استقبال کریے کسی سید واسطے کھڑے ہو جائیے کہ مولوی فتویٰ لاوے جی یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن سے دکھائیں محمد کے فرمان سے دکھائیں تسی آگ سکتے ہو صحیح کہ مولوی تو پتہ کوئی نہیں لیکن حضور فرمایا ہے وحب اہل بیت ہی وحب اہل بیت ہی وحب اہل بیت ہی اصل سید آدم اس واسطے کرنے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو فرما چھوڑ حضور فرمایا وحب اہل بیت ہی دوسرے نمبر دے اپنی اولاد میرے خاندان دی محبت سکھاونی ہے میری اولاد دی محبت سکھاونی ہے تیسرے نمبر دے تلاوت القرآن تیسرے نمبر دے اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت انہوں سمجھ آدھی بھی ہو سبحان اللہ آج ترقی دی دوڑ دے اندر ہر شخص کی خواہش ہے میرا بیٹا آکسفورڈ دا سلیبس پڑھ کے انجینئر تے ڈاکٹر بن جاوے میرا بیٹا آکسفورڈ دا سلیبس پڑھ کے لیکچرار بنے کہ ایم ایس سی کرے پی ایڈ ڈی تے ایم فل کرے ڈبل ایم اے کرے بی ایس سی انہوں فزکس کیمسٹری بائیو دا پتہ ہوئے اکنامک نہ روح شناس ہوئے تے جانتا ہوئے اب آپ ترقی ایدہ نہ نہیں اور جو کمال ایدہ نہ نہیں اگر تیرا بیٹا ڈاکٹر بن کے جہنم دا ایندھن بن گیا وہ تیرے واسطے دعاواں نہ کر سی تینوں بد دعاواں دے سی اگر انجینئر بن کے وہ دوزخ دا بل بن گیا وہ تیرے واسطے دعاواں نہ کر سی تینوں بد دعاواں دے سی اگر وہ لیکچرار بن کے دوزخ کے اندر داخل ہو گیا تو اپنے ابے دے خوش نہ ہو سی بلکہ ابے دی بربادی واسطے دعاواں کر سی اب ابے دی وکار خوش نصیبی اس واسطے ہے جڑا اپنی اولاد نو آقا دا غلام بنا کے جاوے او دے کول پیسہ آوے یا نہ آوے او دا سٹیٹس ہوے یا نہ ہوے معیار ہوے یا نہ ہوے بنگلہ گڈی ہوے یا نہ ہوے لیکن او بیٹا اگر دنیا تو رخصت ہوے بغیر حساب کتاب دے جنت داخل ہو جاوے اللہ دی عزت دی قسم ہے اپنے نصیب تے بھی خوش ہو سی اپنے والد نو بھی دعا کردا اے ہے ترقی اے ہے سٹینڈرڈ اے ہے معیار ساڈا کلندر لاہوری سرکار دی جو تڑپی آپ فرمایا وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں حنور یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو آج ہر شخص کا معیار آج ہر شخص کا سٹینڈرڈ اندھے لباس نہ دیکھا جا سی اندھی بود و باش میں رہن و سین نال دیکھا جا سی گڈی پیر صاحب کول کیڑی ہے اودے نال اگر کوئی سید پیدل آ جاوے اسی مشکل نال ادب کر سوں اگر کوئی گڈی تے آ جاوے 10 بندے لینے چ لگے کھڑے ہو سن اب آپ ساڈا معیار پیسہ بن گیا ساڈا معیار ساڈی شناخت بندے دے ویل ڈریسڈ ہون بن گیا یہ معیار نہیں یہ سٹینڈرڈ نہیں یہ یہود و نصارا دا معیار ہو سکتا ہے یہ مشرکاں دا مجوسیاں دا معیار ہو سکتا ہے اسی اگر کسی مرشد کی پہچان کرنی ہوئے او دے پیسے نال نہیں او دی ترقی تے اور جو کمال نہیں بلکہ دیکھا کر میرا مرشد حضور دی سنت مطابق ہے انہوں سمجھ آدھی بھی ہو سبحان اللہ سید زادہ تا ڈھیر پابند ہوئے نا شریعت دا مزہ تان میں درس دیواں کہ میرا اپنی روش ہور ہوئے اپنا کردار ہور ہوئے پھر یہ زبان تے قول و فعل کے اندر تضاد آ گیا نا میں جتنی گفتگو کر کے جاواں اج اثر کیوں نہیں ہوندا کیونکہ سید صاحب خود اگر نمازی نہیں تے کی کو تبلیغ دا فائدہ کی بات دا فائدہ وہ گل آندی بھی نہیں پلے نہیں اسی چس لے کے چلے جانے ہیں پہلے لوگ اگر واعظ و نصیحت کردے ہن تے ادھا مجمع نمازی بن جاتا ہا پہلے واعظ و نصیحت ہویا بندے کھڑے ہو کے اعلان کر دین سونا قبلہ تواڈی تقریر ایسا اثر کیتا پہلے میں داڑھی منویندا ہمی ہن مناوڑی کوئی نہیں میں محمد عشق دے اندر ریش رکھ چھڑے سا آباب ہن مزہ کیوں نہیں آندا کیونکہ سید صاحب یا عالم صاحب یا خطیب کے مقرر صاحب ساڈا مشرف بھی پیسہ ہو گیا اسی پیسہ تھوڑی جیب جو کٹا کے راضی ہو گئے اب آپ ایک کرینہ درست نہیں ایک طریقہ درست نہیں سید کی عزت کی تھی کر تکا کر میرا مرشد نمازوں کا پابند ہے حضور کی سنت طریقے سے چلتا ہے انہا معیار کی ہے انہا طریقہ کی ہے اب آپ اسی وقت اگر ایک کرینہ دے سٹینڈرڈ آ گیا پھر ساڈا یہ جہان بھی کامیاب ہو گیا اگلا جہان بھی کامیاب نبی مکرم فرمایا سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ اولاد نو دوسرے نمبر دے میرے گھرانے دی محبت سکھاؤ تیسرے نمبر دے قرآن دی تلاوت سکھاؤ انہوں نے قرآن پڑھاؤ
قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور کرو، انہاں دے قلب روشن کرو، انہاں دے زبانہ پاکیزہ کرو۔ احباب یہ تین چیزاں اگر اسا اپنی اولاد نو سکھا چھوڑیاں، انہاں دی تربیت کر چھوڑی، یہ تین چیزاں انہاں دے دل دے اندر راسخ ہو گیاں، پھر ساڈا جہان کامیاب ہے۔ پیسے دی فکر کرنا چھڑ دیو، دولت دی فکر کرنا چھڑ دیو۔ سکندر اعظم جس دنیا دے شہنشاہی کی تھی، مرن تو پہلے لوگوں نے کہا بھائی میرے ایک کفن تو ہاتھ باہر رکھنا، انہوں سمجھ آنگی ہو سبحان اللہ، کفن تو ہاتھ باہر رکھنا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو شریعت دے نہیں، شریعت تعدیہ سیدھی رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں کفن تو باہر رکھا ہے، لوگوں نے پتہ چلے جڑا دنیا تے حکومت کردہ ہی خالی ہاتھ جاندہ پیا ہے، وہ دیکھو کوئی شے کوئی نہ ہے، کوئی درہم و دینار، کوئی پیسہ۔ یہ مزدور بندہ تھا قابل تحسین ہے، اسا تو مزدور دی عزت ہی کوئی نہیں کرتے، جڑا رزق حلال دی کاوش کی کوشش کرتا ہوئے اسا تو انہوں بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے پاک محمد مصطفیٰ فرمائے القاسب حبیب اللہ، ہاتھ نال روزی کماؤنا اللہ دا یار ہے۔ کہ مزدوروں تو ان خوش نصیبی ہوئے، مزدوروں تو سی نیک چنگے لوگ ہو، اگر اپنے اندر عبادت ریاضت لے ہو، اللہ دی عزت کی قسم وقت ولی ہو، جڑا ہاتھ دے نال مزدوری کرے، جڑا محنت کر کے رزق حلال کما کے اپنے بچوں دے پیٹ کے اندر حلال دا لقمہ پاوے، اس تاجر، اس ٹریڈر، اس بزنس مین تو کروڑا درجے بہتر ہے جڑا سود میں پرافٹ سمجھے، جڑا سود میں اپنا منافع سمجھے۔ کہ اللہ نال اعلان جنگ ہے، حضرت عمر فاروق سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا اگر نمازہ پڑھ کے تیری کمر نب جاوے، دوری ہو جاوے، اگر روزے رکھ کے تیرا بدن تیلا ہو جاوے، تے تیرے پیٹ دے اندر حرام ہے، رب نہ تیری نماز قبول ہے نہ رب نہ تیرا روزہ قبول ہے۔ مزدوروں اپنی اور جو کمال تے اپنی شان تے فخر کیتا تے اپنے بچوں نے رزق حلال کھواؤ۔ یہ رزق حلال تواڈے واسطے یہ بچوں نے اولاد کو فرما بردار بناونا ہے۔ یہ بچے تواڈے تے خوش ہو سن اگر وہ جنت مل گئی، وہ بچہ خوش نہیں ہونا جڑا دوزخ دے اندر چلا گیا، چاہے جتنا ہو جو کمال تے جتنا گڑیاں رکھ کے جتنا کوٹھیاں دا مالک بن کے چلا گیا، خوش وہ بچہ ہو سی جن دے کول جڑے سوال ہون قبر دے اندر حضور دی غلامی دے اندر جواب دیوے من رب کا ما دینو کما کنت تقول فی حق حاضر رجل، جڑا سوال دا جواب فر دیندا جاوے آکے میرے ابے نے تربیت ایسی کی تھی آئی، میں نے فزکس کیمسٹری بایو دا پتہ نہیں لیکن میں نے قرآن دا ہی پتہ ہے، محمد فرمان دا ہی پتہ ہے۔ گفتگو دے دوران کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے، کوئی گل اوکھی لگ گئی ہوئے، سیدہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا خدا واسطے معاف کر چھوڑائے۔ رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر کوئی جملہ تقریری لفظی بیانی کلامی کم علمی دے طور دے نہ زیبہ چلا گیا ہوئے خالق کائنات تمام لوگوں نے گواہ بنا کے میں سچے دل نال توبہ کرنا، میری توبہ قبول و منظور فرمائے۔ میرے لئے بچہ رفیق سفر ساتھی صرف 2 شعر پڑھ سی، سید خادم کے نوکر سمجھ کے تمامی احباب دل کھول کے خدمت کر سو، رب کائنات تو جزائے خیر